بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے واقعات کربلا کو سمجھنے کے لیے حقیقت کا پیمانہ۔ دوستو، تاریخ کربلا کا بغور مطالعہ کرنے والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تاریخ مقتل کی جملہ کتب میں جا بجا ایسے واقعات اور روایات موجود ہیں کہ جو ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں، ایک واقعہ دوسرے واقعہ کو رد کرتا ہے۔ اس لیے ان متضاد و متناقض بیانات کے ڈھیر میں سے حقیقت تلاش کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ دوستو، اب اس موقع پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان واقعات میں سے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ درست ہے یا یہ غلط ہے؟ اس کا درست پیمانہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس چیز کے لیے ہمیں شہنشاہ معظم صادق آل محمد علیہ السلام نے ایک صحیح پیمانہ عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تم ہمارے مصائب ضرور بیان کرو مگر ہماری توہین نہ کرو، یعنی مصائب اور توہین کے درمیان جو نازک سی دیوار ہے وہ ذرا سی بے ادبی کی ٹھوکر سے چکنا چور ہو جاتی ہے، اس کا بچانا واجب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں ظلم کو چھپانا ایک ظلم ہے، وہاں خاندان توحید اور رسالت علیہم السلام کے مقامات و مراتب عالیہ کو ٹھیس پہنچانا ظلم عظیم ہے، کیونکہ محبت اور احترام ہمیشہ غلیظ الفاظ اور صفاق طرز بیان سے روکتے ہیں۔ یعنی کوئی محب اپنے حقیقی محبوب کا ذکر بے ادبی یا گھٹیا اور بازاری الفاظ میں کر ہی نہیں سکتا، بشرطہ کہ وہ اپنی محبت میں سچا اور خالص ہو، کیونکہ یہ بات آئین محبت اور آئین وفا کے سراسر خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ اخلاقی اعتبار سے بھی یہ بات کسی شریف کے لیے زیبا نہیں۔ اگر کسی ذاکر، مقرر، رضا خوان یا عالم کی سمجھ میں میری بات آ سکے تو مصائب بیان کرنے کے لیے یہ ایک مسلمہ کلیہ قاعدہ پیمانہ اور اسلوب بیان ہے کہ جو ہمیں شہنشاہ معظم سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے شام غریبہ کے واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر اسی پیمانے کو سامنے رکھ کر ہی گفتگو کروں گا۔ عام مقررین کے سامنے فرسٹ پرائرٹی یا اولین ترجیح پبلک ہوتی ہے، مگر میرے لیے یہ پیمانہ بھی جدا ہے۔ میرے سامنے سب سے پہلے میرے اور آپ کے منوں میں حقیقی شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی ذات اقدس ہے، اور میں انہی سے توفیق کا طلبگار ہوں کہ وہ پاک ذات علیہ السلام مجھ ناچیز کو کم از کم اتنی توفیق ضرور عطا فرمائیں کہ میں اس انداز میں یہ واقعات بیان کر سکوں جو ان کے پاک خاندان علیہ السلام کی خاندانی عظمت کے معیار پر پورا اتریں، اور میرا یہ سلسلہ بیان ان کے اجداد طاہرین علیہ السلام کی نصرت شمار ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، میں آخراً شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے۔ الجل یا ولی المظلومین اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔